نے پاکستان اور ایران میں ہتھیاروں ڈرونز پروگرام کی مبینہ حمایت اور یوکرین میں روس کی جنگی کوششوں میں مدد سمیت دیگر معاملات کے پیش نظر مختلف الزامات کے تحت 26 اداروں کو تجارتی بلیک لسٹ میں شامل کر لیا ہے۔ روس اور چائنا جنگ جیت گئے ہیں، خاص طور پہ روس صدر پیوٹن جنگ جیت چکا ہے۔ یہ وہ جنگ ہے ناظرین جو صدر پیوٹن نے بہت پہلے شروع کی تھی اور آج اس کی فتح کا دن منایا جا رہا ہے۔ کراچی میں کالا پل کے قریب وکلا 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے خلاف سراپا احتجاج ہے۔ اور اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حسن نصر اللہ کے ممکنہ جانشین اور حزب اللہ کے قائم مقام سربراہ ہاشم صفی الدین کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری جاری ہے اور جبالیہ کیمپ کا محاصرہ 19ویں روز جاری رہا۔ غیر ملکی ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی محکمہ تجارت کا کہنا ہے کہ پاکستان، چین اور متحدہ عرب امارات میں واقع ان 26 کمپنیوں پر برآمدی کنٹرول کی خلاف ورزی کی تشویشناک ہتھیاروں کے پروگراموں میں ملوث ہونے یا روس اور ایران پر امریکی پابندیوں اور برآمدی کنٹرول سے بچنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں پر واشنگٹن کی اجازت کے بغیر امریکی اشیاء اور ٹیکنالوجی کی خریداری پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ سیکریٹری آف کامرس برائے صنعت و سلامتی کے تحت ایلن ایسٹیویز نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا ہے کہ ہم امریکی قومی سلامتی کو برے عناصر سے بچانے کے لیے چوکنا ہے۔ مزید یہ بھی کہا گیا کہ آج ہمارے اقدامات سے ان عناصر کو یہ پیغام جاتا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے کنٹرول کی خلاف ورزی کی تو انہیں اس کی قیمت چکانی پڑے گی، یعنی یہ دھمکی دی گئی ہے پاکستان کو، چین کو اور متحدہ عرب امارات کی 26 کمپنیوں کو کہ اگر تم نے ایٹمی بیلسٹک میزائل پروگرام یا ڈرونز کے حوالے سے جو ہم نے پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کی خلاف ورزی تم کرتے ہو تو پھر اس کی بھاری قیمت کے لیے بھی تیار ہو۔ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ناظرین 9 کمپنیوں کو پاکستانی کمپنی کے لیے فرنٹ کمپنیوں اور پروکیورمنٹ ایجنٹ کے طور پر کام کرنے کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے بیورو آف انڈسٹری اینڈ سیکیورٹی کا بتا رہا ہے کہ باقی 7 پاکستانی کمپنیوں کو پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں شراکت کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے اور 2010 کے بعد سے اس گروپ نے اپنے صارفین کو مبینہ طور پر گمراہ کر کے امریکی اشیاء خریدی ہیں۔ یہ امریکنز کا الزام ہے پاکستانیوں پر۔ اور ناظرین، امریکہ نے اس فہرست میں چین کی 6 کمپنیوں کو بھی شامل کیا ہے جنہوں نے مبینہ طور پر چین کی فوج کو جدید بنانے یا ایران کے ہتھیاروں اور ڈرون پروگراموں کی مدد کے لیے امریکی اشیاء خریدی تھی۔ متحدہ عرب امارات کی 3 اور مصر کی 1 کمپنی نے 2022 میں روس کے یوکرین پر حملے کے بعد عائد پابندیوں سے بچنے کے لیے امریکی اشیاء حاصل کرنے کی کوشش کی تھی۔ امریکی محکمہ تجارت نے کینیڈین کمپنی سینڈ وائن کو ٹیکنالوجی کی غلط استعمال کو روکنے کے اقدامات کی بنا پر بلیک لسٹ کی فہرست سے فی الحال نکالنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ادھر امریکی کامرس ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ کینیڈین کمپنی کو فروری 2024 میں اس فہرست میں شامل کیا گیا تھا جب اس کی مصنوعات کو بڑے پیمانے پر ویب مانیٹرنگ اور سینسرشپ اور انسانی حقوق کے کارکنوں اور مخالفین کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی عجیب سی خبر ہے۔ امریکہ جو کہ دنیا میں ہر طرح کا ہتھیار بنا رہا ہے اور پھر دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک میں بالخصوص مشرق وسطیٰ ہو، افغانستان ہو یا پھر اس سے پہلے عراق ہو، تباہ کن ہتھیار استعمال کر چکا ہے۔ جاپان پر ایٹم بم گرا چکا ہے اور سب سے خطرناک ہتھیار امریکنز کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا ایٹمی بیلسٹک میزائل پروگرام جو ہے وہ آگے نہ بڑھا لے، اپنے ڈرون پروگرام کو ترقی نہ دے دے۔ پاکستان کا ڈرون براق جو ہے وہ اس وقت جدید ترین ڈرون مانا جا رہا ہے اور اسی طرح سے چین جو ہے اس کے مقابلے پر فوجی قوت بن کر ابھر نہ جائے اور چین کو ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے وہ بھارت کو ہر طرح سے اسلحہ بھی دے رہا ہے، گولہ بارود بھی دے رہا ہے۔ ان کو کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے اور بھارتی کمپنیوں کو کوئی بلیک لسٹ نہیں کیا گیا، لیکن چینی، پاکستانی اور متحدہ عرب امارات کی ان کمپنیوں کو جو آپس میں تعاون کر رہی تھی پارٹس کے لیے، اسپیئر پارٹس کے لیے اور بیلسٹک میزائل ہوں، ڈرونز ہوں یا دیگر جدید ٹیکنالوجی کے ایکوپمنٹ ہوں، ان کو ویپنز کی تیاری کے لیے اگر تعاون کر رہی تھی، پرچیزنگ کر رہی تھی تو ان کو بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ برکس سمٹ ہو گیا ہے، جس نے کہا تھا کہ روس اکیلا ہے وہ اپنی منہ کی کھائے گا، اور میں یہاں پہ اسپیشل یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انڈیا اور پاکستان کے دیکھنے والوں کے لیے۔ مجھے پتا ہے میرے پاس اسٹیٹسٹکس آتے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے بہت سے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو نیا ورلڈ آرڈر آیا ہے، اسے نیا ورلڈ آرڈر کہیں گے، اس کے اندر انڈیا اور پاکستان بھائی بھائی ہو جائیں گے؟ میرے لیے بڑی حیرانی کی بات ہے، یہ بہت بڑی خبر ہے
اور انڈیا پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیز ہے جو کہ انہونیوں میں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے ناظرین؟ ایک بات یاد رکھیے گا, ترقی یعنی ڈیولپمنٹ, پیسہ, ٹیکنالوجی, یہ سب چیزیں اب ویسٹ سے شفٹ ہو کر ایسٹ کی طرف آ رہی ہیں. ایسٹ کے اندر جو ہے جو بڑی اکانومیز ہیں وہ کون سی ہیں؟ چائنا, روس, رشیا اور انڈیا. پاکستان ایک ایمرجنگ اکانومی کی طرف جا رہا ہے. پاکستان کے حالات خراب تھے لیکن اب بہتر ہو رہے ہیں. تو دوستو, انڈیا اور پاکستان ایک ہونے جا رہے ہیں. وہ کیسے ہونے جا رہے ہیں؟ میرے پاس خبر ہے, میں آپ کو خبر دوں گا. یہ ہیں دو بڑی خبریں. اب میں آپ کو ساتھ ساتھ جنگ کا بھی حوالہ بتاؤں گا کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. ناظرین, آج کی تاریخ میں حزب اللہ نے اب تک کا سب سے بڑا آپریشن کیا ہے, اور یہ اب تک کی حزب اللہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے. 39 آپریشنز کیے ایک دن میں حزب اللہ نے, اور ایک آپریشن کے اندر مرکاوا ٹینک جو کہ دنیا کا سب سے ہائیلی ایڈوانسڈ جدید ترین ٹینک ہے اسرائیل کا, وہ 6 ٹینک تباہ کیے ہیں. اور جہاں تک اس کا کرو ہوتا ہے, ایک ٹینک میں کم سے کم 4 سے 5 لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی انہوں نے جہنم واصل کیے ہیں, پھر نار کیے ہیں. مرکاوا ٹینک, ایک مرکاوا ٹینک کم سے کم $30 ملین کا ہوتا ہے. 6 مرکاوا ٹینک اڑا دینا مطلب بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے نہ صرف اسرائیل کی اکانومی کو بلکہ امریکہ کی اکانومی کو بھی. یہ حزب اللہ کا اب تک کا سب سے بڑا آپریشن تھا. میرے پاس اس آپریشن کی ڈیٹیل ہے, میں آپ کو بتاؤں گا. ایک ایرانی جاسوس پکڑی گئی ہے امریکہ میں. کیا امریکہ کے اندر ایک ایرانی جاسوس, پینٹاگون کے اندر ایرانی جاسوس موجود تھا, اس نے یہ کیا. وہ شخص کون ہے, وہ خاتون کون ہے, اس کا نام سامنے آ گیا ہے. میں اس ویڈیو میں آپ کو ریویل کروں گا, آپ کے سامنے لے کے آؤں گا اس خاتون نے جو اتنی دلیری کا مظاہرہ کیا ہے. اب آ جاتے ہیں آگے. اسرائیل جو ہے وہ اسرائیل کا ایک نیوز چینل ہے, اس نے خبر دے دی ہے. وہ خبر کیا ہے؟ اس نے اسرائیل کی نیندیں حرام کر دی ہیں. خبر یہ ہے کہ ان کیس آف اٹیک, اسرائیل اگر ایران پہ اٹیک کرتا ہے تو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے گورنمنٹ کو کہ جس وقت ایران پہ اٹیک ہوگا روس ایران کی مدد کو اسی وقت پہنچ جائے گا. اور یہ جو چینل 13 ہے اسرائیل کا, اس پہ یہ خبر نشر ہوئی ہے, آپ جا کے گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اب ہچکچا رہا ہے اسرائیل کہ میں کروں کیا, اب میں کیسے اٹیک کروں. اور جو آج کام روس نے کر دیا, جو ایک کمال کا کام روس نے کیا, اس کے بعد تو بالکل ہی سب ختم ہو گیا نا. روس نے بتا دیا اس وقت ناظرین جو پاور سینٹر ہے نا, وہ امریکہ نہیں رہا, وہ برطانیہ نہیں رہا, وہ یورپ تو بالکل بھی نہیں ہے, وہ سارا کا سارا مشرق کی طرف یعنی ایسٹ کی طرف شفٹ ہو چکا ہے. 3 بڑی سپر پاورز نے ہاتھ ملا لیا ہے, روس, چائنا اور انڈیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا, اس کی میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا. ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ سی مضحکہ خیز خبر ہے. بن غریف, یہ وہ آدمی ہے جو کہ اسرائیل کا سیکیورٹی منسٹر ہے, انتہائی گندا گھٹیا آدمی ہے, مسلمانوں کا دشمن ہے. آج اس کی گاڑی چوری ہو گئی. بڑا عجیب کام ہوتا ہے, اسرائیل میں منسٹر کی گاڑی چوری ہوگی. بن غریف آپ لوگ اکثر جانتے ہوں گے, سنتے ہوں گے. اچھا, دوسرا کیا ہوا ناظرین, موساد کے ہیڈ کوارٹر کے بعد آج ایک اور حملہ ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کی ملٹری بیس پہ ہوا ہے. یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کا دن حملوں کے لحاظ سے اور سفارتی, دیکھیں 2 قسم کے حملے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ہتھیاروں سے حملہ, ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹک اٹیک, سفارتی حملہ. آج دونوں ہو گئے. روس نے ڈپلومیٹک اٹیک کر دیا ہے, حزب اللہ نے اب تک کی تاریخ کا سب سے بڑا اٹیک کر دیا ہے. آپ کو میں بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ موساد کے ہیڈ کوارٹر کے بعد اب جو ہے وہ اسرائیل کی ملٹری بیس پہ حزب اللہ نے حملہ کیا ہے اور یمنی حوثیوں نے بھی حملہ کیا ہے تل اویو کی ملٹری بیس کے اوپر. تو یہ 2 بڑے حملے ہیں, اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا. آخری خبر لے لیجئے, دل خوش ہو جائے گا آپ کا. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ورلڈ آرڈر چینج ہو چکا ہوا ہے.